حصار محبت بائی فائزہ افتخار ایپیسوڈ 2۔ آج کافی دنوں بعد وہ پھر وہاں آیا تھا۔ واہ جی واہ، دلہا راجہ نے گھر سے باہر نکلنا کیسے گوارا کر لیا آج۔ منظر نے اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو پہلے اخبار پر سے مٹھی بھر چلگوزے اٹھا کے دوبارہ جیب میں ٹھونسے، پھر یہ خیر مقدمی فکرہ اچھالا۔ وہ چپ چاپ ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ بیوی سے لڑکے آئے ہو کیا؟ بیوی؟ کیسی بیوی؟ کس کی بیوی؟ وہ پھٹ پڑا۔ تمہاری ذاتی بیوی؟ منظر نے اس کے طیش پر حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اوروں کی بیویوں سے لڑنا تمہیں زیب نہیں دیتا میرے یار، یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ لڑنا ہے تو بندہ اپنی بیوی سے لڑے تاکہ بعد میں منا بھی سکے۔ بیوی بیوی بیوی، وہ تل ملایا۔ کسے کہتے ہیں بیوی؟ اگر اس میرون گٹھری کو تم بیوی کہہ رہے ہو جسے 18-20 تولے سونا ڈال کے 600 براتیوں کے ہمراہ میں لایا تھا، تو وہ بیوی کم از کم میری تو ہرگز نہیں۔ کیا بک رہے ہو؟ پہلے بتانا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ منظر اچھل پڑا۔ شیخ صاحب تو بڑے شریف انسان ہیں، یہ فراڈ انہوں نے کیسے کیا؟ چلو تھانے چلتے ہیں رپورٹ درج کرانے۔ وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے اٹھانے لگا۔ ایک دم سے فلمی سین نہ کریٹ کیا کرو۔ اون نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ میرے حوالے سے میرے گھر میں آئی ضرور ہے، مگر میرے لیے نہیں، باقی سب کے لیے آئی ہے۔ وہ کسی کی کچھ نہ کچھ لگتی ہے، صرف ایک میں ہوں جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ بیوی ہے تمہاری، باقاعدہ ڈھول تاشوں بینڈ بانجوں اور 600 باراتیوں کے ساتھ جا کے لائے تھے اسے۔ ہاں، اور اتنا خرچہ کیا میں نے، اس لیے کیا تھا کہ میری بیوی، میری ذاتی بیوی، میری اپنی بیوی بس ایک میری نہ رہے۔ دادی کی لاڈو، امی کی پیاری، پھپھو کی دلاری، چاچی کی سہیلی، بچیوں کی بھابھی، جانی اور نانوں کی بہو بیگم، سب بن جائے، ایک اون ملک کی ڈارلنگ وائف نہ کہلائی جا سکے۔ پہلے تو تم نے اپنا یہ ارمان کبھی ظاہر نہیں کیا کہ تمہیں ایک عدد ڈارلنگ وائف کی ضرورت ہے۔ اپنی دادوں کی لاڈو، امی کی پیاری، پھپھو کی دلاری، چاچی کی سہیلی اور وغیرہ وغیرہ لانے کے لیے ہی مرتے رہے تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے۔ یہی تو تمہاری پلاننگ تھی، تو کیا پلاننگ فیل ہو گئی؟ یہ واحد پلاننگ تھی جو کامیاب ہو گئی۔ اون نے سرد آہ بھری۔ ورنہ پلاننگ چاہے کسی بھی قسم کی ہو، فیملی پلاننگ سے لے کر بجٹ پلاننگ تک عموماً ناکام ہی قرار پاتی ہے۔ تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ اسی بات کا، یعنی پلاننگ کامیاب ہو جانے کا۔ تو یوں کہو کہ تمہیں رونے کی عادت ہو گئی ہے۔ تمہارا تو وہ حساب ہے کہ روتے کیوں ہو، شکل ہی ایسی ہے۔ تو اے رونی صورت والے کم علم انسان، میں تمہاری معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ پلاننگ کامیاب ہو جانے، مقصد حاصل ہو جانے پہ عام طور پہ لوگ خوش ہوا کرتے ہیں۔ یہی فطری رد عمل ہے۔ اگر پہلے تمہیں پتہ نہیں تھا تو اب استفادہ حاصل کر لو ان معلومات سے اور ذرا سا خوش ہو کے دکھا دو۔ میرے نصیبوں میں خوشی کہاں؟ اس کا منہ کچھ اور لٹک گیا۔ اب تو سہرے کے پھول بھی کھل گئے ہیں، اب کیا غم ہے؟ بس ایک سہرے کے پھول ہی کھلے ہیں، میری زندگی کے سوکھے پیڑ پہ تو ایک کومپل تک نہیں پھوٹی۔ مجھے تو اپنے سہرے سے جیلسی فیل ہونے لگی ہے۔ مجھ سے اچھا تو وہ رہا، مجھے تو پہلے تمہاری اس خود ساختہ مظلومیت سے اتفاق تھا، نہ اب کوئی بات پلے پڑ رہی ہے۔ میری دکھ بھری کتھا سننے کے بعد آخر کار تم بھی میری مظلومیت اور بیچارگی پہ ایمان لے آؤ گے۔ تمہاری اس رنگ اڑی شرٹ کے گھسے ہوئے کالر گیلے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیا اس کتھا کو سننے کے بعد میرے پسینے چھوٹنے والے ہیں؟ اوے بیوقوف، پسینے سے نہیں، آنسوؤں سے۔ یہ گریباں تر ہوگا۔ اس نے منظر کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے الف سے لے کے یہ تک ساری داستان سنا ڈالی۔ تم ہی بتاؤ، کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ میں تو 2 بول محبت کے سننے کو ترستا رہ جاؤں اور سارے ماہی ٹپے وہ دادی کو سنا دے؟ میں 2 گھڑیاں قرب کی نہ حاصل کر سکوں اور چاچی 3 گھنٹے اسے گوڈے سے لگائے رکھیں؟ نئی شادی ہے، آخر میرے بھی کچھ ارمان ہیں، اسے احساس کرنا چاہیے۔ اسے کیوں؟ احساس تمہارے گھر والوں کو کرنا چاہیے۔ بھابھی بیچاری میری طرح توجہ اور محبت کی بھوکی ہیں، تمہارے گھر والوں نے انہیں چسکا لگا دیا ہے لاڈ پیار کا۔ یوں سمجھو اب انہیں لت پڑ گئی ہے۔ یہ چسکا پورا کرنے کے لیے میں بھی دل و جان سے حاضر ہوں۔ اون نے چھاتی ٹھوکی۔ اسے شاید میری صلاحیتوں پہ اعتماد نہیں، کاش وہ ایک بار آزما کے تو دیکھے، میری محبت کو کسی طرح کم نہیں پائے گی۔ کوئی کمی تو ہوگی جو وہ اب تک متوجہ نہیں ہو رہی، ورنہ نئی شادی کا خمار دوسری ساری محبتوں پہ حاوی ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم اپنی اکڑ میں بیٹھے ہو، اب تک اپنی محبت اس پہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تم ایک بار کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ وہ دادی کی لاڈو، چاچی کی دلاری، امی کی پیاری بن کے رہنا پسند کرتی ہیں یا تمہاری ڈارلنگ وائف بننا۔ کیا کروں میں؟
اب دادی کی طرح اس کے بالوں میں آملے کے تیل کی مالش تو نہیں کر سکتا، نہ ہی امی کی طرح اس کے من پسند کھانے سجا کے پیش کر سکتا ہوں۔ آخر کیسے ظاہر کروں میں اپنی محبت اس پہ؟ اگر بھابھی تمہیں منہ نہیں لگاتی تو بالکل صحیح کرتی ہیں، تم ہو ہی اس قابل۔ منظر نے اسے بری طرح گھورا۔ 4 ہفتے پرانے شوہروں اور 100% کنوارے سے بیوی پر اپنی محبت ظاہر کرنے کے طریقے پوچھ رہے ہو؟ شادی میری بھی نہیں ہوئی مگر باراتیں تو دیکھی ہیں والا معاملہ ہے، اور ایک تم ہو، لعنت ہے تمہاری سوچ پہ۔ دادیوں اور چاچیوں والی محبت بیوی سے جتانا چاہتے ہو، اور اس پر یہ خواہش بھی ہے کہ وہ تم پہ نثار ہو؟ نہیں تو نہ صحیح، میرا اتنا حوصلہ نہیں کہ گھنٹہ بھر بیٹھ کے تمہاری 2 ٹکے کی باتیں سنوں۔ تمہیں تو موقع ملنا چاہیے میری برائیاں کرنے کا، میں تو دوست سمجھ کے مدد مانگنے آیا تھا، اور ہم مانگنے والوں کو در سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے، شاہانہ لہجے میں کہتے ہوئے منظر نے جیب میں سے 2-3 چلگوزے نکال کے اسے عنایت کیے۔ بیٹھو تو صحیح، علاج بھی بتائے دیتے ہیں، اس سے پہلے تشخیص کرنا ضروری تھی۔ اچھا، زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حل تو پھوٹو۔ اون کو اس کا نخرے دکھانا ایک آنکھ نہ بھایا۔ حل یہ ہے کہ تمہیں اس محل کی سیڑھیاں نیچے اتر کے بھابھی تک آنا ہوگا جس محل کے سب سے اونچے چبوترے پہ تمہارے سارے خاندان نے تمہیں چڑھا رکھا ہے۔ بھابھی کو متاثر کرو، ان پہ اپنی ایسی خوبیاں آشکار کرو جن کے بارے میں تمہارے فرشتوں تک کو علم نہیں۔ سب سے پہلے ان کا تم سے متاثر ہونا، تمہارے قریب آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تم کیسے انہیں اپنی محبت کا اسیر کرتے ہو، یہ مرحلہ بہت آسان ہے۔ یہی تو میں نہیں جانتا کہ آخر دادی، امی، پھپھو اور چاچی میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو اسے مجھ پہ نظر نہیں آتی۔ پتہ چلے تو میں کچھ کروں نا۔ سب سے پہلے تو تم ان معزز خواتین کو اپنا رقیب سمجھنا چھوڑ دو، اور دوسری پتے کی بات یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں میں ایسی زنانہ صفات دیکھنا پسند نہیں کرتی جن خوبیوں سے متاثر ہو کے وہ اپنی ساس اور دادی ساس پہ لٹو ہیں۔ وہی خوبیاں تم میں پا کے ہتے سے اکھڑ بھی سکتی ہیں۔ تم ذرا خود میں ہیرو پن پیدا کرو، کوئی سٹائل وسٹائل۔ بھابھی کا فیوریٹ ہیرو کون ہے؟ ہاں، اس دن زرگل سے بات کر رہی تھی، تب میں نے سنا تھا رتک روشن ہے اس کا فیوریٹ ہیرو۔ اوئے ہوئے، یہ تو تم مر کے بھی نہیں بن سکتا۔ البتہ تھوڑی سی کوشش کے بعد قاضی توقیر ضرور نظر آ سکتا ہے۔ ہاں، وہ بھی بہت پسندیدہ ہے محترمہ کا۔ ہر بار اس کے ڈینجر زون میں جانے کے بعد سب سے زیادہ دعائیں وہی مانگتی تھی۔ دراصل اسے میوزک سے خود بھی خاصی دلچسپی ہے، میں نے بتایا تھا نا، اچھی آواز ہے، ٹھیک ٹھاک گنگنا لیتی ہے۔ یہ تو زبردست بات ہے، یعنی تم 2-4 سر لگا کے وہ سب کر سکتے ہو جو دادی تیل کی مالش کر کے اور خالہ جان دسترخوان سجا کے کر پاتی ہیں۔ آواز تمہاری بھی بری نہیں، 2-4 دن ریاض کرو، نکھر آئے گی۔ پھر اچھے رومانٹک گانے گا کے انہیں سنانا، وہ موسیقی کی شدائی ہیں، خود بھی گا لیتی ہیں، پھر یقیناً اپنے آئیڈیل میں انہوں نے ایسی ہی کوئی خوبی بھی تصور کی ہوگی۔ یعنی اب میں میراثی بن جاؤں؟ اون برا مان گیا۔ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو؟ آرٹسٹ میری جان، اب اچھی معزز فیملیز کے لڑکے لڑکیاں بھی گائیکی کو اپنا پروفیشن بنائے ہوئے ہیں، یعنی ذریعہ روزگار، اور تم تو صرف اپنی محبت پانے کے لیے ایسا کرو گے۔ مرزا غالب کیا خوب کہہ گئے ہیں، مینوں نچ کے یار منا وندے۔ یہ مرزا غالب نہیں، فیض احمد فیض کا شعر ہے۔ اون نے اپنے اعلیٰ ادبی ذوق کا اظہار کر کے اسے روب میں لانا چاہا۔ جس کا بھی ہے، مقصد تو اس کا یہی ہے کہ اپنا یار منانے کے لیے ناچنا گانا بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں، تم بھی یہ کر گزرو، مگر احتیاطاً مجھ سے بے حد جذباتی قسم کے رومانٹک گانے ضرور لکھوا جانا۔ یہ نہ ہو کہ بھابھی کو کالر کو تھوڑا سا اوپر چڑھا کے سگریٹ کے دھوئیں کا چھلا بنا کے سنانے لگ جاؤ۔ اتنا بھی بونگا نہیں۔ وہ اس بات پہ کچھ متفق ہو ہی گیا۔ تینوں سامنے بٹھا کے شرما تے ایہو جی میرا جی کرتا، اس نے بڑے سٹائل سے بیڈ پہ انگڑائی لیتے ہوئے تان لگائی۔ آواز میں حسب توقع لوچ اور گداز بھرا، آنکھوں میں خمار۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں میں کاجل لگاتی زارا ٹھٹکی اور پیچھے مڑ کے بغور اسے دیکھا۔ ان 4 ہفتوں یعنی لگ بھگ 1 ماہ کے دوران اس نے پہلی بار اون کو گنگناتے ہوئے پایا تھا۔ اسے خود گنگنانے کی بڑی پرانی عادت تھی، اور یہ عادت یہاں اس کے سسرال میں بھی سب کو بے حد بھائی تھی، خصوصاً اس کی دادی ساس کو۔ اس لیے اس نے اس عادت پہ قابو پانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ ماں نے تو بڑا ڈرایا تھا کہ یہ گلوکاری کے وقت بے وقت کے مظاہرے ضرور اسے پٹوائیں گے، اور اس نے سوچا تھا کہ جوتیاں کھانے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنے اس شوق کو ہی ترک کر دے۔ خوش قسمتی سے اس کی نوبت ہی نہ آئی کہ سبھی سسرال والے محبت کرنے والے اور قدردان تھے۔ وہ تو ان کی محبتیں پا کے دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، بس ایک وہ تھا
وہ جس سے عمر بھر کے رشتے میں بندھ کے وہ اس گھر میں آئی تھی، ایک وہی بے پرواہ روکھا سا تھا۔ زارا نے اسے ہنستے مسکراتے شاذ و نادر ہی پایا تھا، گنگنانا تو بہت دور کی بات تھی۔ جب کبھی وہ دادی جان کو ماہیے سنا رہی ہوتی، اس نے اون کو خشمگی نگاہوں سے خود کو گھورتے ہوئے بھی پایا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ اسے زارا کا گانا پسند نہیں۔ وہ احتیاط کرتی کہ کمرے کے اندر وہ اپنی گنگناہٹ پہ قابو رکھے، اور یہ ایسا مشکل کام بھی نہیں تھا۔ کمرے کے اندر یعنی اپنے بیڈ روم میں وہ ہوتی کتنی دیر تھی؟ اسے صبح سویرے جاگنے کی عادت تھی، اگرچہ حسنہ نے ابھی تک اس کا ہاتھ کھیر میں نہیں ڈلوایا تھا، نہ ہی فی الحال ارادہ تھا۔ وہ اسے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی، اس کے باوجود وہ صبح سے ان کے ساتھ لگی رہتی۔ کام کی اجازت نہیں تھی تو کیا ہوا؟ میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کا وقت تو سہل بنایا جا سکتا تھا۔ دادی، چاچی، پھر اسکول سے بچیوں کے آنے کے بعد اس کو فرصت ہی کہاں ہوتی اپنے بیڈ روم میں جانے کی۔ 10 بجے تک تو ویسے بھی اون آفس چلا جاتا۔ دوپہر کو وہ ضرور 2 گھنٹے سوتی، مگر شام کو اون کے آنے کے بعد پھر سے پھرکی کی طرح سارے گھر میں گھومتی پھرتی۔ اگر کہیں باہر جانا ہوتا، جو کہ عموماً دعوت کا بلاوا ہی ہوتا، تب گھر سے بھی 1-2 لوگ ساتھ ہوتے۔ راستے بھر اون کا منہ بنا رہتا جیسے اسے گھر سے نکلنا پسند نہ آیا ہو۔ گھر پہ بھی اسے جہاں کسی کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا تو تیوریاں چڑھائے پاس سے گزر جاتا، اور پھر ٹھک سے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آتی۔ زارا بیچاری کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی اتنے دنوں میں اسے خود سے مخاطب کرنے کی۔ وہ یہی سمجھی کہ خوش قسمتی سے اچھا سسرال ملنے کے ساتھ ساتھ بد قسمتی سے شوہر ایک خشک مزاج اور سڑیل قسم کا ملا ہے، جسے نہ خود ہنسنا مسکرانا اور خوش رہنا پسند ہے، نہ ہی وہ کسی دوسرے کو خوش دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے احتیاطاً اس کی موجودگی میں اور خصوصاً اس کے ساتھ تنہائی میں وہ اپنے لب سیے رکھتی، بات بھی ناپ تول کے ہوں ہاں میں کرتی، گانا تو بہت دور کی بات تھی۔ ایسی صورتحال میں زارا کے لیے اچانک اون کا گانا، اور وہ بھی ایسا گانا، حیرت انگیز امر تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ اکھیوں کے جھروکے سے تم دور نظر آئے، بڑی دور نظر آئے۔ دوسرا گیت شروع ہو چکا تھا۔ زارا نے ایک آنکھ میں کاجل لگایا تھا اور دوسری میں لگانا بھول کے وہ کاجل واپس رکھ چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس کس بات پہ حیران ہو، اس کے مسلسل مسکراتے لبوں پہ، کچھ جتاتی کچھ ظاہر کرتی شوق آنکھوں پہ، اس کے زارا کو دیکھ دیکھ کر گانا گانے پر، یا پھر اس قسم کے گانا گانے پر۔ بند کر کے جھروکوں کو ذرا بیٹھی جو سوچنے، من میں تم ہی مسکائے۔ زارا کیا بات ہے پتر، گلا خراب ہو گیا ہے؟ دادی کی پریشانی میں ڈوبی آواز پہلے سنائی دی اور اسی رنگ میں ڈوبا چہرہ بعد میں نظر آیا۔ نہیں تو دادی، تو یہ شوکت علی کی کیسٹ کس نے لگائی ہوئی تھی، اور یہ شوکت علی لتا اور نور جہاں کے گانے کیوں گانے لگ گیا؟ اچھا بھلا ملنگی گاتا تھا۔ نہیں دادی جان، یہ تو دراصل یہ کیسٹ نہیں، یہ اصل میں وہ ہچکچائی مجھ سے چھپا رہی ہے نا؟ گلا خراب ہوا ہوگا، میں غرارے کرواتی ہوں، آجا شاباش میرا پتر۔ اون نے کھنکھار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ گانا میں گا رہا تھا دادی، بڑے فخریہ انداز میں اطلاع دی گئی۔ کیوں، تجھ پہ کیا آفت آن پڑی؟ دادی نے ناک پہ انگلی دھری۔ اور یہ زنانے گانے گانے کی کیا تک ہے بھلا؟ اچھا میں سمجھی، پٹھانی کی صحبت کا اثر ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو آتا ہے جاتا ہے اور اپنے بندے کو کھاتی ہے پیتی ہے کہہ سکتی ہے، تو تو بھلا سوچنے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ آوے کا آوا ہی بگاڑ دیا ہے اس پٹھانی نے۔ اون پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ دادی زارا کو لے کے کمرے سے نکلی تو اس نے چپکے سے تکیے کے نیچے سے وہ کاغذ نکالا جس پہ 10-12 پھڑکتے ہوئے رومانٹک گانے لکھ کے منظر نے دیے تھے۔ اون نے پہلے اور دوسرے نمبر کے گیت پڑھے جن کی گائکی کا مظاہرہ وہ کر چکا تھا اور دادی سے ایسی زبردست داد بھی وصول کر چکا تھا۔ تینوں سامنے بٹھا کے شرما، تف ہے میری مردانگی پہ۔ اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر شرمانے اور شرماتے رہنے کی خواہش، گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کرتا رہا۔ اور یہ دوسرا گانا، اس نے ایک بار پھر پرچی پہ نظر ڈالی۔ بند کر کے جھروکوں کو ذرا بیٹھی جو سوچنے، اف کاش زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی بڑبڑاہٹ پہ وہ چونکا۔ اسی زنانے گیت کا اثر ہے جو میرا غصہ بھی زنانہ قسم کا ہو رہا ہے۔ بجائے منظر کو جان سے مارنے کے، میں اپنے آپ کو زمین میں سمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس منظر کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، ذرا دیکھوں باقی گانے کون سے ہیں۔ وہ پڑھنے لگا۔ نمبر 3 من ڈولا رے ڈولا۔ نمبر 4 دوپٹہ میرا ہاں رنگ دے۔
نمبر 5 ماہی 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 مینوں چھلا پوا دے۔ نمبر 6 گورے رنگ تے دوپٹے آندھی چھاں۔ اس سے اگلے گیت پڑھنے کی اس میں ہمت نہ تھی، مارے خجالت کے وہ اپنے بال نوچنے لگا، اور اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد وہ منظر کے بال نوچ رہا تھا۔ خبیث انسان، مجھے میری بیوی کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے تم، گرے ہوئے انسان۔ ثابت ہو گیا کہ تم مجھ سے حسد کرتے ہو۔ آج موقع ملتے ہی تم نے مجھے ذلیل کرنے کا منصوبہ۔ ابے میں نے کیا کیا ہے؟ منظر نے اس کے چلتے ہوئے ہاتھ اور چلتی ہوئی زبان کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ، کیا ہے یہ؟ آن نے اس کے آگے وہ پرچی لہرائی جس پہ گانے لکھے تھے۔ اچھا، یہ تمہارے پاس ہے؟ ادھر راہیلہ نے میری جان کھائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ دیکھو، یہ ہے وہ کاغذ جس پہ میں نے تمہارے لیے چن چن کے سونو نگم کے اور ادت نارائن کے دل کو چھو جانے والے گانے لکھے تھے۔ غلطی سے میں نے تمہیں وہ کاغذ دیا جو راہیلہ نے مجھے ریکارڈ کرانے کے لیے لکھ کے دیا تھا۔ کل سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا ہوا تم واپس لے آئے، اور اس سے بھی اچھا یہ ہوا کہ تمہاری عقل کام کر گئی۔ تم یہ بھانپ گئے کہ یہ لسٹ غلط ہے، ورنہ یہی بھونڈے گیت گا دیتے تو کیا عزت رہ جاتی تمہاری بھابھی کے سامنے۔ آن نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر دوبارہ بند کر لیا۔ اگر منظر اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار تھا تو یہی صحیح۔ اب وہ اپنے منہ سے اپنی بے عزتی کی ردات سناتا کیا خاک اچھا لگتا۔ اس نے چپکے سے دوسرے کاغذ پہ نظریں دوڑا کے اطمینان کرنا چاہا کہ اس بار غلط چیز تو نہیں لے کے جا رہا۔ گانے واقعی ایک سے بڑھ کے ایک تھے۔ زارا سن کر ہواؤں میں اڑنے لگے گی۔ اس سے صبر نہ ہوا تو راستے میں ہی گانا نمبر 1 کا آواز بلند ریاض کرنے لگا۔ 10 بہانے کر کے لے گئی دل، اور لے گئی۔ بے غیرتا تیری ماں بہنوں کو ہوگی عادت راہ چلتوں کی دل بہانے سے لے کے جانے کی۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں گا رہا تھا جب ایک بوم سا اس کی سماعتوں پہ پھٹا۔ آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، ایک عمر رسیدہ خاتون تیز دھار زبان اور خشمگی نگاہوں کے تمام ہتھیاروں سے لیس اس پہ برس رہی تھی۔ ان کے ہمراہ کالج یا اسکول کے یونیفارم میں ملبوس ایک نو عمر لڑکی بھی تھی۔ ملکوں کا منڈا میری پوتری کو چھیڑ رہا تھا۔ توبہ توبہ، محلے داری کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ انہوں نے آس پاس سے گزرتے لوگوں کو مخاطب کیا۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی ریڑھی سے سبزی خریدتی عورتیں بھی چسکے لینے کے لیے نزدیک آ گئیں۔ نہیں خالہ جی، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو اپنے دھیان میں۔ اس نے صفائی پیش کرنا چاہی جسے خاطر میں نہ لایا گیا۔ کتنی بری بات ہے بیٹا، محلے کی بہن بیٹی سانجھی ہوتی ہے، اور تم تو شادی شدہ ہو۔ شادی کے بعد یوں سرعام لڑکیوں کے پیچھے گھٹیا گانے گانا تو بہت ہی شرمناک حرکت۔ آن بیچارہ گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، یعنی فرصت ہی فرصت، یعنی اس کے پاس وافر مواقع تھے اپنی گلوکاری کے ذریعے زارا کو متاثر کرنے کے۔ اس نے بھی وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا اور صبح ہی صبح شروع ہو گیا۔ بھیگے ہونٹ تیرے، پیاسا من میرا، لگے ابر سا مجھے تن تیرا۔ زارا ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے برتن سیٹ کر رہی تھی۔ آج چچا غلام نبی اور ان کی فیملی نیچے ناشتے پہ انوائٹ تھے۔ پھپھو بھی بما اہل و عیال موجود تھیں، اور اس وقت حسنہ اور وگما کو کچن میں ناشتے کے لیے ہدایات دے رہی تھیں۔ اس نے اچھا موقع جان کے کرسی گھسیٹ کے بیٹھتے ہوئے گانے کے بول چھیڑے۔ کبھی میرے ساتھ کوئی، اس کے گانے کے بول اس کے ہونٹوں میں ہی دم توڑ گئے جب چچا کی زبردست تنبیہی کھنکھار سنائی دی۔ برخوردار، بچیوں والے گھر میں ایسے لغو اور بےہودہ گانے، دماغ تو ٹھکانے ہے تمہارا۔ انہیں 4 بیٹیوں کا باپ ہونے کی نزاکت کا ضرورت سے زیادہ ہی احساس تھا۔ چلو جی، جن کو سنانا تھا وہ پلیٹیں چمچے ہی سیٹ کرتے رہ گئے، اور متاثر ہوئی تو چاچا جی کی غیرت، وہ سر جھکا کے ناشتہ کرنے لگا۔ عاشق بنایا آپ نے۔ صحن میں بچھی چارپائی پہ لیٹا وہ ٹانگیں ہلا ہلا کے گا رہا تھا۔ ذرا فاصلے پہ ہی زارا دادی اور وگما کے ساتھ بیٹھی کوئی پرانے قصے سن رہی تھی۔ یہ منظر آن سے برداشت نہ ہوا۔ لو، بیوی میری اور سنیں ان کی۔ کہنے سننے کے دن تو ہمارے ہیں، حرام ہے جو کسی کو اس بات کا احساس ہو۔ جلے دل کی پکار گیت کے جوشیلے اور جذباتی بولوں میں رچ بس کے خاصی پر اثر ہو رہی تھی۔ وہ تینوں اپنی بات ادھوری چھوڑ کے اسے تکنے لگی۔ اے کیے، دادی کا بھول پن میں ڈوبا استفسار قابل دید تھا۔ یہ فیم گروکل کی ریہرسل ہو رہا ہے اماں جی، وگما نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔
آج صبح سے گالا چل رہی ہے، آپ نے نہیں سنی؟ آن نے جھنجھلا کے ان تینوں کو دیکھا۔ وگما کے کمنٹس پہ زارا کے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ تھی جو اسے سراسر تنزیہ لگی۔ وہ تپ گیا، مزید تب بھڑکا جب زرتاشا اور زرگل وغیرہ نے بھی دخل اندازی کی۔ سر ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ زرتاشا نے جاوید اختر کی طرح گھوری ڈال کے سنجیدہ آواز میں فیصلہ سنایا۔ کوشش کریں تو آپ اچھا گا سکتے ہیں، فی الحال آپ خطرے میں ہیں۔ وہ بھنا کے اٹھا اور اپنی جائے فرار یعنی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ یہاں گھستا تو فرار حاصل کرنے کے لیے ہی تھا، مگر پوری طرح فرار ہو نہیں پاتا تھا۔ اس کا کمرہ اس رخ پہ تھا کہ برآمدے اور صحن میں ہونے والی ساری گفتگو اسے بغیر کسی کوشش اور بغیر کسی خواہش کے سنائی دیتی تھی۔ یہ کدھر چلا گیا؟ دادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ڈینجر زون میں؟ زارا کی سرگوشی خاصی بلند تھی اور جواباً وگما کے کہے اس سے بھی بلند۔ تو یہ کمرہ تمہارے لیے ڈینجر زون ہے؟ آن کڑ کے رہ گیا۔ آج تو غیر سہی، پیار سے بیر سہی۔ تیری آنکھوں میں کوئی پیار کا پیغام نہیں، تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں۔ اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گانا گایا۔ صبح سے گائے جانے والے گانوں میں یہ وہ واحد گانا تھا جو منظر کی دی ہوئی لسٹ میں سے نہیں تھا۔ یہ تو اندر جا کے بھی باز نہیں آیا۔ دادی نے اس کی آواز سن کے فکر مندی سے کہا، اندر رن بھومی کی پریکٹس ہو رہی ہوگی۔ اس کے اٹھتے ہی زارا بھی اس ہنسی مذاق میں کھل کے شامل ہو گئی۔ ہورے منڈے کو کون سا غم اندر ہی اندر ستائے جا رہا ہے جو وہ دھاڑے مارتے گانے گا رہا ہے؟ نی زارا، تیرے ساتھ تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی؟ دادی کی پوچھ گچھ پہ اس نے کان لگائے۔ میں نہیں تو دادی، بھلا میں نے کیا کہا ہے؟ وہ واضح طور پہ گھبرائی لگ رہی تھی۔ نہیں مجھے پتا ہے تو بڑی بھلی مانس بی بی بچی ہے۔ ان کی شہد آ گئی آواز سنائی دی۔ ضرور دادی نے مارے محبت کے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوگا۔ ہائے، اور ایک میں ہوں۔ اس نے بے بسی سے تکیے پہ مکے مارے۔ اپنا آن ہی ذرا گرم مزاج والا ہے، سچ سچ بتا، الٹا سیدھا تو نہیں بولتا تیرے ساتھ؟ اگر ایسا ہے تو ابھی کلاس لیتی ہوں اس کی۔ ایسی بات کوئی نہیں دادی، وہ تو بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے، مجھے کچھ بھی نہیں کہتے۔ دادی کی جانبداری پہ کرتا آن زارا کی اس بات پہ جھوم اٹھا۔ اس نے زارا کے آخری فکرے میں چھپے موہوم سے گلے کو محسوس ہی نہ کیا تھا۔ آن ہے ہی، اپنی آن ہے ہی بہت اچھی۔ وگما نے بھی تعریف کی جو دادی کو ہضم نہ ہوئی۔ بس کر پٹھانی، اب بس کر۔ اب تو اس بیچارے کو اپنی اور اچھی کہنا چھوڑ دے۔ کیوں اس کی ووٹی کا دل کھٹا کرتی ہے؟ نہ کون سی عورت اپنے شوہر کو اچھی یا پیاری دیکھنا پسند کرتی ہے؟ میرے جذبات کی تو نے کبھی پرواہ نہ کی۔ اس نئی نویلی ووٹی کے ارمانوں کا لحاظ تو کر لے۔ دادی بات تو ایسے کر رہی ہیں جیسے ان کو خود میرے ارمانوں کا بڑا لحاظ ہے۔ جس کو دیکھو اسی کی پرواہ کر رہا ہے، کوئی نہیں جو میری پرواہ کرے۔ خود ترسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بھول چکا تھا کہ کچھ دن قبل تک اسے زبردست قسم کا گلہ تھا کہ اس کی پرواہ ضرورت سے زیادہ کی جاتی ہے۔ وہ بیڈ روم کی لائٹس آف کر کے پردے گرا کے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ چونکہ دن کا وقت تھا اس لیے اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود کمرہ زیادہ طریق نہیں ہو پا رہا تھا، البتہ پرسکون ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں بھی مدھم ہو گئی تھیں، شاید وہ لوگ برآمدے سے اٹھ کے کہیں اور چلے گئے تھے۔ خاموشی اور نیم تاریکی نے آن کے اعصاب پرسکون کر دیا۔ اس کا غصہ کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ میں کچھ بھی کر لوں، مہدی حسن یا محمد رفیع ہی کیوں نہ بن جاؤں، میری آواز زارا تک نہیں پہنچنے والی جب تک یہ ظالم سماج ہمارے درمیان حائل ہے۔ ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مجھے زارا سے بات کرنی ہوگی، اسے بتانا ہوگا کہ اس گھر میں سب سے اہم فرد اس کے نزدیک اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یوں زبردستی اسے اپنی جانب راغب کر کے میں اس کی محبت حاصل کر سکوں گا؟ اس وقت وہ دادی اور امی کے لاڈ کے نشے میں چور چور ہے۔ ان سے دور رہنے کو کہا تو کہیں مجھ سے متنفر نہ ہو جائے۔ پھر کیا کروں ایسا کہ اس کی توجہ ان سے ہٹ کے میری طرف مبذول ہو جائے؟ اسے ان کے لاڈ کے نشے کے بجائے میرے عشق کا خمار چڑھ جائے؟ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ ایسا کرتا ہوں، اسے لے کے الگ ہو جاتا ہوں۔ شادی کے بعد ایسا تو ہوا ہی کرتا ہے، مگر امی ابو کے دل پہ کیا گزرے گی، بلکہ ان دونوں کے کیا سبھی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ خیال بھی ڈگمگا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود غرضی سے اس سوچ کا گلا دبا دیا۔ میرے دل پہ کیا گزرتی ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔
پھر میں کیوں سوچوں کسی کے دل کے بارے میں؟ ویسے تو بڑی محبت جتائی جاتی ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا کیسے شادی شدہ ہونے کے بعد بھی میں لنڈورے چوہے کی طرح بلایا پھرتا ہوں۔ ایک دن بھی ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نہ نکلے، کبھی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع نہیں ملا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کچھ بھی تو نہیں جانتے، کہنے کو جیون ساتھی اور ایک دوسرے سے اس قدر انجانے کہ ہم کبھی قریب نہ آ سکیں گے۔ وہ تقریباً رونے والا ہو گیا، اور ایسے موقع پہ اسے جو ہستی یاد آتی تھی وہ منظر کی تھی۔ وہ اس کے پاس جانے کے ارادے سے اٹھا اور اسی لمحے زارا اندر داخل ہوئی۔ وہ وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ تو شادی کے 1 مہینے بعد بھی دادی کی کڑی ہدایتوں کے پیش نظر خوب بنی سنوری رہتی۔ بری میں درجنوں کے حساب سے جھل مل کرتے جوڑے تھے جو وہ بڑے اہتمام سے روزانہ اسے پورے بناؤ سنگھار کے لوازمات کے ساتھ پہناتیں، اور وہ بھی ایسی تھی کہ تنگ نہ ہوتی تھی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں ہفتہ بھر بعد ہی کاٹن پہ اتر آتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ اس کی تابع داری تھی یا وہ ایسی ہی شوقین مزاج تھی۔ ابھی بھی اس کا زرق برق لباس، گھنگروؤں والا میچنگ پراندہ، لائٹ سا میک اپ، جھمکے، چوڑیاں، سب اس نیم طریقے میں بھی اسے صاف نظر آ رہا تھا، لیکن باہر کی روشنی سے اندر آنے پہ وہ شاید واضح طور پر کچھ دیکھ نہیں پائی تھی، حتیٰ کہ اون کو بھی نہیں۔ یہ بات اس کے لاپرواہ سے انداز سے واضح ہو رہی تھی، اور اس کی گنگناہٹ سے بھی، ورنہ کمرے میں آنے کے بعد خصوصاً اون کی موجودگی میں وہ اس عادت پہ کنٹرول رکھتی تھی۔ باجرے دا سٹا اسی تلی تے مروڑیا باجرے دا سٹا۔ اس میں مجھے سنانے والی کون سی بات ہے زوجہ محترمہ؟ وہ بھاری دوپٹہ بیڈ پہ ڈالنے کے بعد سوئچ بورڈ کی جانب بڑھ رہی تھی، شاید لائٹس آن کرنے کے لیے۔ جب اون نے اس کے نزدیک آ کر کہا تو اس کے ہاتھ اور آواز دونوں تھم گئے۔ بری طرح سے ہڑبڑا کے وہ پلٹی تو اپنے بالکل پیچھے کھڑے اون سے ٹکرائی۔ اس فلمی ٹکر کو اون نے خوب انجوائے کیا اور کسی پرانے ہیرو ہی کی طرح اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ آپ گھر پہ ہیں؟ اس نے تو یہ بات شاید عام سے انداز میں پوچھی ہوگی، مگر اون کو اس میں مایوسی کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی۔ کیوں؟ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، ایک ہی دن تو چھٹی کا ہوتا ہے، اس روز تو آپ کو گھر پہ ہی رہنا چاہیے، مکمل آرام کرنا چاہیے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے ذرا دور ہوئی اور لائٹس آن کر دیں۔ روشنی میں اون کو اس کے چہرے پہ وہی گھبراہٹ نظر آئی جو اسے نزدیک پا کے نمودار ہو جاتی تھی۔ بس آرام؟ صرف آرام؟ اون نے اس گھبراہٹ سے ہز اٹھانا چاہا۔ سنو، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا میرے ساتھ وقت گزارنے کو؟ جواباً وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ آپ گھر پہ ہوتے ہی نہیں؟ دوبارہ پوچھے جانے پہ اس نے سارا الزام اس پہ دھر دیا۔ آج تو ہوں، پھر تم کیوں اڑی پھر رہی ہو؟ کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ دراصل چھٹی والے دن کام ہی اتنے ہوتے ہیں، مگر اس عذر کو اون کسی خاطر میں نہ لایا۔ کیسے کام میں جانتا ہوں، ابھی تک تمہارے سر پہ کس کام یا ذمہ داری کا بوجھ نہیں۔ ہاں مصروفیت ہے تو دادی کے پاس بیٹھ کے ان کی جوانی کے قصے سننے کی، امی سے آزمودہ ٹوٹکے پوچھنے کی، وگما چاچی سے اپنی پشتوانی میں اضافہ کرنے کی، بچوں کے ساتھ لڈو کھیلنے کی، اور تلی پہ باجرے کا سٹا مروڑنے کی۔ بائی دا وے، اس سرگرمی کو گیت کی طرح گانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ سر اور تال کے ساتھ کہنے کی کہ باجرے کا سٹا ہتھیلی پہ رکھا اور مروڑا، گانا ہی ہے تو کوئی رومانٹک سا گیت گاؤ، دل کے تاروں کو چھیڑتا ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے بدلے ہوئے انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ راہیلہ کی بنائی لسٹ بھی میں منظر کے منہ پہ مار آیا تھا، ورنہ وہی تمہیں دے دیتا۔ اس میں بھی ایک سے ایک گانا تھا۔ جی؟ مارے حیرت کے وہ فوت ہونے والی ہو گئی۔ دادی اور ساس سے تو سن رکھا تھا کہ اون موڈی ہے، غسیلا ہے، ذرا سا بدلحاظ بھی ہے، اس لیے وہ محتاط رہا کرتی تھی، مگر یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کبھی کبھی اس کا دماغ الٹ بھی جایا کرتا ہے۔ راہیلہ منظر کی بہن آئی تھی شادی پہ بھی، شاید تمہیں یاد نہ رہا ہو۔ اپنی جانب سے اس نے اس کی حیرت ذرا کم کرنی چاہی۔ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ اسے پر تولتے دیکھ کر اون نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ بٹھایا۔ میں ذرا دیکھوں امی متنجن کیسے دم دیتی ہیں، مجھے نہیں آتا نا۔ تمہیں تو اور بھی بہت کچھ نہیں آتا۔ اس معصومیت پہ وہ فدا ہی تو ہو گیا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم صرف میرے ساتھ وقت گزارو؟ کم از کم ایک دن، ایک پورا دن، صرف اور صرف میرے ساتھ؟ جی؟ صرف اور صرف آپ کے ساتھ؟
اس کی مری مری سی آواز اور آنکھوں کی وحشت نے اون کے سارے ارمانوں پہ اوس گرا دی۔ اس نے آہستگی سے زارا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب تو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ منظر نے اسے دور سے دیکھ کے ہی دہائی دی۔ میں نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے آگے کسی قسم کا دکھڑا رو کے نحوست مت کھڑی کرنا۔ تمہیں اپنی بدشگونی کی پڑی ہے، میرے غم کا کوئی احساس نہیں۔ وہ پہلے ہی بجھا ہوا تھا، واحد دوست کی بے رخی پہ مزید نڈھال ہو گیا۔ اپنے غم اپنی بیوی سے بانٹا کرو اب۔ ٹکا سا جواب ملا۔ میں کب تک تمہارے غموں کی بوریاں باندھ باندھ کے سمیٹا کروں؟ میری بیوی کے پاس بانٹنے کے لیے اور بہت سے لوگوں کا اور بہت سا سامان ہے، میرے لیے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ چاہت۔ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں ایک مشورہ دیا تھا کہ اپنی پرسنالٹی کو تھوڑا سا لشک لشکا کے بیوی کو متاثر کرو، وہ تم سے ہو نہیں سکا۔ اب میں کوئی سنیاسی بابا تو ہوں نہیں کہ تمہیں کالے تعویذ بنا دوں، محبوب قدموں میں سنگ دل صنم کی انا پاش پاش وغیرہ۔ کیا تھا تمہارے مشورے پہ عمل؟ گانے گائے تو وہ میرے گھر والوں کے ساتھ مل کے مذاق اڑانے لگی، اور یہ دیکھو بال، ان میں تمہارے مشورے کے عین مطابق گولڈن اسٹرکنگ کروائی تھی۔ جیسے ہی کروا کے گھر پہنچا، سب سے پہلے دادی چلائیں، ہاؤ ہے یہ تیرے سر میں سوا بریکٹ راکھ کس نے گرا دی؟ بڑی مشکل سے بتایا کہ 800 روپے دے کے یہ سوا یعنی جائی کروایا ہے، لیکن الٹا جھاڑ پڑی کہ 800 روپے برباد کر کے جھاٹا بریکٹ بال لال کر لیا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے روڑی بریکٹ کوڑے میں آگ لگی ہو۔ لو خود اندازہ کرو، نئی نویلی بیوی کے سامنے یہ ریمارکس میری پرسنالٹی کو کیسے چار چاند لگا رہے ہوں گے۔ تم نے ہی بکا تھا کہ پینڈوؤں کی طرح پسلی پہ پینٹ باندھنے کی بجائے آج کے فیشن کے مطابق کولوں پہ باندھا کروں۔ ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا، وگما چاچی نے دروازہ کھولا اور مجھ پہ نظر پڑتے ہی دوپٹہ آنکھوں پہ رکھ لیا۔ تمہارا پتلون نیچے گرتا ہے بچہ، اس کو سنبھالو۔ فیشن کیا کوئی خاک کرے؟ بس میں نے سوچ لیا ہے، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ ہاں، جب ان سب حرکتوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں تو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینے کی بات کر رہا ہوں، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ میں اب وہاں نہیں رہوں گا۔ کیا تم اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آئے ہو؟ منظر بال بنانا بھول گیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ہاتھ میں پکڑا ہیئر برش اس کی کمر پہ برسانا شروع کر دے۔ الٹے قدموں لوٹ جاؤ، میرے اس ٹوٹے ہوئے کمرے میں بگوڑوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرا کیا دماغ خراب ہے جو ایک جیل سے نکل کر اس کوٹری میں آ مروں، اور وہ بھی اپنی بیوی سمیت؟ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ اس پلان میں بھابھی بھی تمہارے ساتھ شامل ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمہاری جوڑی اس لحاظ سے منفرد اور پہلی ہوگی جو شادی کے بعد گھر سے بھاگ رہے ہیں۔ ایسی کوئی زمانے سے الگ روایت نہیں اپنا رہے ہم، وہی کرنے والے ہیں جو شادی کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی الگ گھر بسانے والے ہیں۔ یہ تو کوئی اچھی سوچ نہیں، یہ خیال کیسے آیا تمہیں؟ وہ تشویش میں مبتلا نظر آیا۔ تم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہو، بلکہ اکلوتی اولاد۔ میں جانتا ہوں یہ لفظ سننا تمہیں پسند نہیں، مگر یہی حقیقت ہے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ ان پہ کیا گزرے گی؟ پہلے میں بھی اس رجحان کے خلاف تھا، غلط سمجھتا تھا الگ ہو جانے والوں کو۔ اب سمجھ میں آیا ہے کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، جیسے کہ میری ہے۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گا جہاں کسی کو نہ میرے جذبات کی پرواہ ہے نہ احساسات کی۔ تم جلد بازی کر رہے ہو اور خود غرضی بھی۔ نہیں، یہی واحد حل ہے کہ میں زارا کی نظروں سے ان سب کو اوجھل کر دوں۔ شاید پھر میں اسے نظر آ سکوں، پھر اسے میری محبت کی قدر ہو سکے، تب اسے علم ہو سکے کہ شادی کا مطلب محض بری اور جہیز کے کامدار جوڑے پہن کر میچنگ لپسٹک لگانے کا نام نہیں۔ جیون ساتھی صرف اس الو کے پٹھے کو نہیں کہتے جو آپ کے ساتھ بن سنور کے دعوتیں کھانے جاتا ہے۔ اور فکر مت کرو، میں خود غرض ضرور بن رہا ہوں مگر زیادہ نہیں۔ یہ قدم میں وقتی طور پہ اٹھا رہا ہوں، کچھ عرصے بعد دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ تب تمہیں کوئی گھسنے دے گا تو آؤ گے نا، احمق ہو تم۔ اس بات کے لیے اتنا بڑا فساد کھڑا کرنا ضروری نہیں۔ تم آفس سے 10-12 دن کی چھٹیاں لو اور بھابھی کے ساتھ ہنی مون پہ چلے جاؤ، سمپل۔ اس آئیڈیا پہ اون اچھل پڑا۔ یہ خیال تو اسے سوجا ہی نہ تھا۔ واہ میرے یار، کیا بات کی ہے، میں تمہارا منہ چوم لیتا اگر دلہا ہوا ہوتا تو۔ گھر آتے اس نے زارا کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں کل آفس میں چھٹی کی درخواست دینے والا ہوں، شاید 1-2 روز تک ہی منظور ہو جائے۔ تم تیاری رکھنا، ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ گھومنے؟ وہ پرجوش ہو گئی۔ سچی؟ مجھے تو بڑا شوق ہے گھومنے کا۔ جب سے لاہور آئی ہوں ترس ہی رہی ہوں کہ کوئی مجھے گھمانے پھرانے لے جائے۔ نہ تو میں نے شالامار دیکھا ہے، نہ ہی چڑیا گھر، نہ شاہی قلعہ، نہ فوڈ اسٹریٹ۔
ہم سب جگہ جائیں گے۔ لاہور میں تو اب تمہیں رہنا ہی ہے، یہ سب دیکھتے رہیں گے۔ وہ اس پروگرام پہ جزبز ہوا، لیکن میں چھٹیاں ہنی مون کے لیے لے رہا ہوں، اور ہنی مون اپنے ہی شہر میں منانے کا رواج ابھی تک نہیں پڑا۔ اس نے سرگوشی کی، جسے سن کے زارا گلابی پڑ گئی۔ حیا بار پلکیں جھکا کے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ باہر سے پھپھو کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ زارا، زارا کہاں ہو بھئی؟ نگہت، نئی دلہن کو تو بخش دو، حسنہ نے کہا۔ اس تاریخی 1000 روپے کے نوٹ کا ہی مسئلہ ہے تو میں دے دیتی ہوں رکشے والے کا کرایہ۔ توبہ بھابھی، آپ تو تاک تاک کے طنز کرتی ہیں۔ میں تمہارے محبت کے زارا کو آوازیں دے رہی تھی۔ پورے 4 روز ہو گئے اسے دیکھے ہوئے، مجھے تو گھر میں چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو تمہیں کبھی بھی نہیں ملا اپنے گھر میں۔ یہ بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ ان کے کمرے کے بند دروازے سے بھی اندر گھس آئی تو نگہت کے کان کون سا کمزور تھے۔ لیکن حیرت انگیز بات تھی کہ اس کی جانب سے کوئی جوابی حملہ نہیں ہوا۔ زارا، باہر نکلو بھئی، بچے تم سے ملنے کو ترس رہے ہیں۔ دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ زارا سرد سے اٹھی اور اون سے ایک لفظ کہے بغیر پھپھو کی پکار پہ لبیک کہتی باہر لپکی تو وہ کلس کے رہ گیا۔ آئے ہائے، اس منہ رکشے والے کو تو فارغ کر حسنہ۔ لانتی نے 50-60 روپے کی خاطر دروازے کے آگے دھواں پھیلا کے رکھ دیا ہے، اوپر سے شور۔ توبہ، پہلے تو میں سمجھی کہ کراچی سے تیرا پیو آ گیا ہے بن بلائے۔ اس کی کھانسی کی آواز بالکل اس رکشے کے انجن جیسی ہے، مگر ہائے ہائے بڑا فرق ہے، بڑا فرق۔ رکشے کا شور تو 60 روپے کرایہ منہ پہ مار کے دفع کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کبھی تیرا ابا آ جائے تو جو مرضی جتن کر لو، ہفتے سے پہلے ٹلتا نہیں۔ دادی، زارا نے ان کا گھٹنا دبایا۔ وہ حسنہ کا آگ بگولا ہوتا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ ایسے مت کہا کریں دادی۔ ساس کے کچن میں جاتے ہی اس نے ان کے نزدیک کھسکتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں آپ تو مذاق میں کہتی ہیں، لیکن امی وہ سیریسلی لے لیتی ہیں، اور میں بھی جانتی ہوں، اور آپ کو بھی احساس ہوگا کہ بیٹیاں اپنے میکے خصوصاً اپنے والد کے حوالے سے کتنی حساس ہوتی ہیں۔ دیاں تے دھن پرایا وے بابلا۔ اس نصیحت نے نہ جانے ان پہ کس انداز میں اثر کیا تھا کہ وہ دوپٹہ آنکھوں پہ رکھ کے اپنی بلغمی کپکپاتی آواز میں ہل ہل کے یہ المیہ گیت گانے لگی۔ اوہو اماں، ایک تو آپ کے یہ مسرت نظیر والے گانے، نگہت نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو زارا سے 2 باتیں پیار کی کر لینے دیں۔ ہائے، میرا تو جی کرتا ہے اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں۔ خبردار، ایسی بات بھی مت کرنا، میں تو اسے 4 سیڑھیاں چڑھ کے پٹھانی کے پاس نہیں جانے دیتی، تیرے گھر کیسے بھیج دوں؟ وہ بگڑ گئیں۔ اور ویسے بھی، زارا نے کھنکھار کے کہنے کی کوشش کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس ہفتے جانا ہوگا 10 دن کے لیے۔ کہاں؟ مشترکہ سوال اٹھا۔ اب وہ مشکل میں پڑ گئی۔ کہے تو کیا کہے؟ وہ چند ہفتوں کی بیاہتا دلہن، کم عمر بھی، سامنے موجود تینوں خواتین عمر اور رتبے میں بڑی، کیسے منہ پھاڑ کے ہنی مون کا نام لے لیتی؟ حجاب آڑے آ رہا تھا، سو چپ چاپ سر جھکائے انگلیاں مسلتی رہی۔ سب اپنے اپنے اندازے لگانے لگیں۔ اپنے میکے جاری ہوگی تم، لیکن مکلاوے پہ بھی تم نے 4 دن لگا دیے تھے۔ ہمارے ہاں اتنے دن تک لڑکا لڑکی مکلاوے پہ نہیں بیٹھتے، اور اب 20 دن بعد دوبارہ فیصلہ باد جاری ہو۔ ویسے اتنا بتا دوں، ہمارا اون شور شرابے سے بڑا گھبراتا ہے۔ مکلاوے کے بعد بھی آیا تھا تو رنگ اڑا ہوا تھا بیچارے کا۔ نگہت نے پہلے ہی اپنی ناپسندیدگی جتا دی۔ نہیں نہیں، فیصلہ باد تو نہیں جا رہے، مجھے تو خود بھی پسند نہیں بار بار میکے کے چکر لگانا۔ دیکھا کتنی سیانی دی ہے، دادی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اور ایک میری 2 ہیں، ایک نے جی ٹی روڈ کا ناس مار دیا پشاور تک ویگنیں دوڑا دوڑا کے، دوسری نے کراچی تک کی ٹرین کی پٹریاں اکھاڑ ڈالیں۔ ہر وقت پشاور اور کراچی کے ٹکٹ تیار رہتے ہیں دونوں کے پرس میں۔ ہیں؟ کہیں حسنہ اپنے پیو کے پاس تو نہیں بھیج رہی تم دونوں کو، تاکہ بابا خوش ہو جائے؟ انہیں اپنے سمدھی کی غائبانہ خوشی کے خیال سے بھی کوفت ہوئی۔ ان کی خوشی سے زیادہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے، حسنہ نے جاتے جاتے پلٹ کے کہا۔ وہ تو شادی کے اگلے ہفتے ہی ہوائی جہاز کے ریٹرن ٹکٹ بھیجنے والے تھے، میں نے ہی منع کر دیا۔ یہ دونوں تو چلے جاتے، پیچھے میں رہ جاتی تانے سننے کو کہ نئے بیاہتا جوڑے کو سب سے پہلے اپنے میکے بھیج دیا ملنے کے لیے، جبکہ ابھی تک وہ نہ چچا سے ملنے گئے ہیں، نہ رشتہ داروں، نہ رشتے کی دادیوں سے، جن کی لسٹ بفضل خدا خاصی لمبی ہے۔ بات لمبی کرتی ہے یہ لکھنؤ ایکسپریس، مگر آخری اسٹیشن ہی کام کا پکڑتی ہے۔ ہاں بھئی، یہ قاعدے کی بات ہے، یہ دونوں
گگڑ جا رہے ہوں گے نصیر سے ملنے۔ آخر نو کو اس کا سورا پنڈ بھی تو دکھانا ہے۔ نہیں، وہ وہاں بھی نہیں جا رہے ہیں تو کیا کالے پانی جا رہا ہے تجھے لے کے؟ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ آن نے بڑے صحیح موقع پہ انٹری دی، ورنہ وہ بیچاری تو عجیب مشکل میں گرفتار تھی۔ زارا سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں جانے کا پروگرام بنا رہے ہو، اور یہ ہے کہ کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ اسے کچھ پتا ہوگا تو بتائے گی، ابھی تک صرف میں نے ہنی مون پہ جانے کا ارادہ کیا ہے، کہاں جانا ہے اس کا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ ہنی مون؟ اس مشترکہ چیخ سے وہ یہ نتیجہ اخذ نہ کر پایا کہ یہ حیرت کے اظہار کے طور پہ کی گئی تھی یا مسرت کے۔ اتنی عقل تمہیں کہاں سے آ گئی؟ دادی خوامخواہ ہنسنے لگی۔ منڈا سیانا ہو گیا اماں، نگت نے بھی ٹھٹھا لگایا۔ اس میں مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے؟ وہ بگڑ گیا۔ یہ نے کیا بات سنا؟ نگت باجی آن اور زارا کو اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ وگما بڑے خراب تیور لیے دڑ دڑ کرتی سیڑھیاں اتری اور آتے ہی پٹ پڑی۔ زرتاشا کے ہوتے اوپر کی بات نیچے اور نیچے کی بات اوپر بآسانی پہنچ جاتی تھی۔ یقیناً اس نے نگت کی فرمائش منو ان ماں کے سامنے دہرا دی ہوگی۔ اوپر رہتا ہے اور ہمارے پاس ان دونوں نے اب تک ایک رات بھی نہیں گزارا، اور نگت باجی باہر سے آگے ان پہ حق جتاتا ہے۔ پہلا حق ہماری ہے، ہمارے گھر رہے گا یہ دونوں۔ سن لو آن، تم کو زارا کے ساتھ ہمارے گھر میں خوامخواہ 4 دن گزارنی ہوگی۔ اس نے خوامخواہ پہ زور دے کر کہا، جسے دادی نے پکڑ لیا۔ بے ڈھنگی کو بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں۔ دعوت تو دیکھو کس روکھے پن سے دے رہی ہے۔ ہاں، خوامخواہ 4 دن گزارنے ہوں گے، یعنی میرے بچے اتنے فالتو ہیں جو انہیں خوامخواہ کی دعوت مل رہی ہے۔ نہ دے تو یہ دعوت بھی نہ کرایا، نہ کر یہ خوامخواہ کا احسان۔ اوہو دادی جان، آپ سمجھی نہیں۔ زارا نے وگما کی مشکل آسان کرنی چاہی۔ خوامخواہ کا مطلب ان کے نزدیک لازمی یا بہر صورت تھے۔ پشتوں میں جب کسی کو بصد اصرار اور تاکید کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا کہتے ہیں تو خوامخواہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر مترجم کے فرائض انجام دے چکی ہیں آپ تو میرے لیے 1 کپ چائے بنا دیں، آن نے چبا چبا کے کہا۔ اس کے بعد پیکنگ کا کام بھی کرنا ہے، ہم پرسوں نکل جائیں گے۔ نہ وہ چائے بنائے گی نہ پیکنگ کرے گی، ابھی اس کا ہاتھ کھیر میں نہیں ڈالا۔ حسنہ نے منع کیا۔ کھیر کا کپڑوں کی پیکنگ سے کیا تعلق؟ وہ الجھا۔ چائے میں بنا دیتی ہوں، ہاں پیکنگ میں مدد کی اجازت ہے، مگر صرف مدد کی۔ وہ تھوڑے کو بہت جانتا اپنے کمرے میں آیا اور الماری میں سے منتخب لباس نکال کے بیڈ پہ ڈھیر کرنے لگا۔ زارا کے لباس بھی میں سلیکٹ کروں گا، اسے وہ گولڈن سلور فضول کپڑے تو ہرگز نہیں لے جانے دوں گا۔ تماشا نہیں بنوانا مجھے وہاں، لیکن پتہ نہیں اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے ہیں بھی یا نہیں، ہر وقت تو پھولجڑی بنی رہتی ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد زارا چائے لے کے نمودار ہوئی۔ 1 کپ چائے بننے میں اتنا وقت؟ اب وہ آن کو کیا بتاتی کہ اس کے جاتے ہی محفل میں ایک نئی گرما گرم بحث چھڑ چکی تھی۔ یہ میرے کپڑے ہیں، تم بھی کم از کم 5-6 اچھے سے سوٹ رکھ لو، مگر دادی کی پسند کے نہیں، میری پسند کے۔ اور اگر دادی نے اپنی پسند کے پہنانا چاہے تو پھر؟ زارا نے تمہید باندھی۔ انہیں کیا یہاں بیٹھے بیٹھے الہام ہوگا کہ تم نے کیا پہنا ہے؟ کہہ دینا ان سے کہ ساڑی، پشواز، شرارہ، گرارہ سب رکھ لیے ہیں، پتہ تو انہیں چل ہی جائے گا۔ وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ وہ کیسے؟ اچھا تم تصویروں کی بات کر رہی ہو، بعد کی بات میں دیکھیں گے۔ ارے کیا یاد دلایا، میرا کیمرہ منظر کے پاس ہے، اس سے لے کے آتا ہوں۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کی صرف اور صرف میرے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی؟ کیسے آپ کی خوشی ملیا میٹ کروں یہ بتا کے کہ باہر سب کے سب ہمارے ساتھ جانے کو تیار بیٹھے ہیں؟ وہ چپ چاپ سوچتی رہی، اسے بتانے کا حوصلہ نہ تھا، یہی سوچا کہ خود پتہ چل جائے تو بہتر ہے۔ کیا سسپینس پھیلا رکھا ہے آن تو نے؟ بتاتا کیوں نہیں کہ ہنی مون کے لیے جانا کہاں ہے؟ اگلے دن وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب نگہت نے اس کا راستہ روک کر بےتابی سے پوچھا، یہ بھی کوئی بات ہے کہ کل روانگی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں کہ کہاں جانا ہے؟ جا کے بتا دوں گا۔ تمہیں سرپرائز کی پڑی ہے، ادھر میرے بچے فکر مند ہو رہے ہیں، اماں کو الگ رات بھر تجسس کے مارے نیند نہیں آئی، میں کوئی بچہ تو نہیں جو کھو جاؤں گا۔ فکر کرنے والی کوئی بات نہیں، یہی تو ہم کہہ رہا ہے کہ آن ساتھ ہے تو فکر والا کون سا بات ہے؟ اوپر سے وگما نے گفتگو میں حصہ لیا۔ پھر بھی پتہ چلے تو پیکنگ میں آسانی ہوتی ہے، اس جگہ کے موسم کے حساب سے کپڑے رکھنا پڑیں گے۔ تم منہ سے کچھ پھوٹو تو میں گھر کی راہ لوں، رکشہ پکڑوں۔ کمال ہے پھپھو، آپ صرف میرے منہ سے یہ سننے کے لیے بیٹھی ہیں کہ ہنی مون کے لیے جانا کہاں ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اور پیکنگ کی فکر مت کریں، وہ میں نے اور زارا نے مل کے کر لی ہے، ہماری تو رہتی ہے نا؟ تم
دو جی، مجھے تو اپنے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی کرنی ہے، لمبا کام ہے۔ ہاں، اور ہمارا بھی لمبا کام ہے، یہ بچیاں ماڑا۔ وگما نے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ ماڑا بہت تنگ کرتا ہے کپڑوں پہ۔ آپ سب کی پیکنگ وہ کس لیے؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی جس پہ کسی کو توجہ دینے کا وقت نہ ملا۔ اور سب سے زیادہ مصیبت تو اس بڈھی جان کی ہے۔ دادی نے اپنا واویلا شروع کیا۔ میرے پاس تو چج کے 4 جوڑے بھی نہیں۔ ذرا پہلے ہوا لگاتا اپنے منصوبے کی تو میں گرم کپڑے ہی سلوا لیتی۔ واپسی پہ جوڑوں کا درد ساتھ لگا کے لائی تو تیرا ذمہ۔ یہ اچھی دھونس ہے۔ وہ تڑپ کے کھڑا ہوا۔ اتنی مصیبت ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لے تو میں بڈھی جان ڈھنڈھار گھر میں اکیلی پڑی کھانس۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ سارا لشکر ہی لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ذرا سا بد لحاظ ہوا کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انسان موقع محل ہی دیکھ لیتا ہے۔ اس نے دبے الفاظ میں انہیں احساس دلانا چاہا۔ احساس تو سب کو ہوا مگر الگ الگ ڈھنگ سے۔ دادی نے پہلے سے سوجا ہوا منہ اور زیادہ پھلا لیا۔ نگہت اس کا اور ہی مطلب نکال بیٹھی۔ ویسے میرا بھی یہی خیال تھا، پھر سوچا خواہ مجھ اکیلی کی وجہ سے ساروں کا پروگرام خراب ہو۔ تو صحیح کہہ رہا ہے، ہم نہیں چاہتے۔ ویسے بھی میرے بچوں کے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ یہ تو پہلے بھی اپنے چاچوں کی طرح نکمے موٹے دماغوں والے ہیں، نالائق، فیل ہی نہ ہو جائیں سیر سپاٹے کرنے میں۔ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ اسے اس جواب کی توقع کم از کم اپنی پھپھی سے تو ہرگز نہیں تھی۔ واہ پھپھو، اور یہ معاملہ فہمی، دور اندیشی۔ ابھی وہ اش کرنے ہی جا رہا تھا کہ وہ پھر بول اٹھی۔ ابھی یہ ہنی مون رہنے ہی دے۔ آرام سے گرمیوں کی چھٹیوں میں چلیں گے، نہ فکر نہ فاقہ۔ ان کے چھٹیوں کے رجسٹر تو میں اپنی نند سے ویسے ہی چھٹیاں ختم ہونے سے ہفتہ بھر پہلے بھروا لیتی ہوں۔ اس کی لکھائی بڑی خراب ہے، بالکل دوسری تیسری جماعت کے بچوں والی، مس کو شک نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں چلیں گے، آرام سے ہفتہ 2 ہفتہ رہیں گے۔ ہاں، یہ باجی نے بالکل ٹھیک کہا۔ وگما نے زندگی میں پہلی بار نند کی تائید کی۔ چھٹیوں میں سیر کا مزہ آئے گا، خاک مزہ آئے گا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں 4 مہینے باقی ہیں، تب تک تو سارا ہنی مون باسی ہو جائے گا۔ نہ ہنی مون ہے کہ کھٹی کڑی جو باسی ہو جائے گی۔ گرمیاں ٹھیک ہیں، سردیاں مجھے راس بھی نہیں آتی۔ سوچا تھا بیاہ کے بعد اس کی کڑواہٹ دور ہوگی، وہٹی بھی رچ کے سونی لائے میٹھے بول بولنے والی۔ پر یہ ہے کہ ویسا ہی کوڑا کا کوڑا۔ پتہ نہیں تو نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا کہ پنیر ڈوڈے کا ارگ۔ ہائے اماں، اچھا یاد دلایا۔ میری بڑی والی کے منہ پر پاؤ بھر کے مہاسے نکل آئے ہیں۔ ذہن میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ لڑک پن میں آپ خون صاف کرنے کے لیے کون سی زہر جیسی کڑوی چیز پلایا کرتی تھی۔ اب واپسی پہ حکیم جی سے ارک نکلوا کے لے جاتی ہوں۔ اور پھر گفتگو کا رخ حسن نکھارنے والے گھریلو دیسی ٹوٹکوں کی جانب مڑ گیا۔ 2 بار اسے اپنے باس سے جھاڑ پڑ چکی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتا، کام کی طرف دھیان رکھنے کی لاکھ کوشش کرتا، لیکن گھر میں ہونے والی بدمزگی اس کے اندر ابال پیدا کر دیتی۔ اندر ہی اندر کھولتا وہ ہر کام الٹا سیدھا کر رہا تھا۔ ایسا ہنی مون نہ دیکھا نہ سنا۔ عجیب لوگ ہیں، یوں کر رہے ہیں جیسے ابھی دنیا میں آئے ہوں۔ کیا انہیں اتنا بھی نہ پتہ ہوگا کہ ہنی مون بما اہل و عیال نہیں منایا جاتا؟ اب میں پوری گگڑ منڈی اٹھا کے ساتھ لے جاؤں؟ لنچ آور میں وہ اسی طرح بے بس مایوس سا اکیلا بیٹھا تھا جب کینیڈا سے اس کی خالہ حمیرہ کا فون آ گیا۔ اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ کیا بتاؤں؟ اس نے طویل سرد آہ بھری، جسے سن کے دوسری جانب موجود حمیرہ کی ضرور کپ کپی چھوٹ گئی ہوگی۔ ارے بھائی، یہاں ویسے بھی غضب کی سردی ہے، برف پڑ رہی ہے، اس پہ تمہاری سرد آہیں کلفی جما دیں گی۔ ہوا کیا ہے؟ ہماری بہو صاحبہ سے جھڑپ تو نہیں ہوئی تو نہیں، مگر ہو ضرور جائے گی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا گھر جا کے سارا غصہ زارا پہ نکال دے کہ کیوں وہ اتنی اچھی لگتی ہے سب کو کہ کوئی اسے پل بھر کے لیے چھوڑنے پر تیار ہی نہیں۔ نہ بابا، ایسا مت کرنا، شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ یہ لڑنے جھگڑنے کے نہیں، گھومنے پھرنے انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ تم زارا کو لے کے کہیں گئے یا نہیں؟ چند دن مری سوات وغیرہ ہوا ہو؟ سوچا تو تھا، پھر مری اور سوات پر رحم کھاتے ہوئے یہ ارادہ کینسل کر دیا۔ اس نے جلے بنے انداز میں کہا، کیا مطلب؟ ہمیرا کس سمجھ میں نہ آیا۔ تم کہو تو کینیڈا کا ٹکٹ بھیج دوں میرے چاند، تمہاری شادی کا تحفہ اب تک مجھ پہ ادھار ہے، ہنی مون ٹرپ ہی صحیح۔ ارے خالہ، اس محبت و عنایت کا بہت بہت شکریہ۔ وہ تکلیف دہ ہنسی ہنس دیا۔
میں یہ تحفہ قبول کر کے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، میرا ہنی مون ٹرپ آپ کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ ایسی بات مت کرو، میری کون سی اپنی اولاد ہے؟ مجیب صاحب نے اپنے بھانجے بھتیجے یہاں سیٹ کیے ہیں، میں 2 ٹکٹیں نہیں بھیج سکتی؟ بات 2 ٹکٹوں کی نہیں، میرے ہنی مون کے قافلے کے لیے آپ کو درجن بھر ریٹرن ٹکٹ بھیجنے پڑیں گے۔ اس نے تفصیل سے دادی، پھپھی اور چاچی کے ارادوں کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو وہ میرا دل کھول کے ہنسی اور پھر افسوس کرتی رہی۔ آپا ہی عقل کر لیتی، ابا جان درست کہتے ہیں کہ حسنہ کو اس کی ساس کی محبت لے ڈوبی۔ خیر میں بات کرتی ہوں ان سے۔ اس کے گھر پہنچنے تک حمیرہ نے کام کر دکھایا تھا۔ نہ صرف حسنہ بات کی نزاکت کو بھانپ گئی تھیں بلکہ انہوں نے مناسب الفاظ میں نند اور دیورانی کو بھی سمجھا دیا تھا۔ ماڑا کیسا کھانا خراب ہوا ہمارا، اتنا سا بات نہ سمجھ آیا۔ بیچاری اون کیا کہتی ہوگی؟ وگما کو اب اپنے ساتھ جانے کی خواہش پہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں بچوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تم دونوں بچہ لوگ انجوائے کرو، بات ختم۔ موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اس کا۔ نگہت نے نکلنے کی تیاری پکڑی۔ میں بھی کہہ دیتی ہوں کہ ہم تو مل کے مذاق کر رہے تھے، ورنہ گھر بار چھوڑ کے کیسے جایا جا سکتا ہے؟ حسنہ نے کہا۔ مگر نگہت اماں جی، ان کا کیا ہوگا؟ وہ یہ بات سمجھیں گی؟ اب آپ جانیں آپ کا کام۔ انہوں نے اس مشکل کام سے اپنی جان چھڑائی اور سارا بار اس کے کاندھوں پہ ڈالتے ہوئے کاندھے پہ اپنا بیگ لٹکایا۔ نہیں نگہت، تو کہاں سے لی؟ کتنی اتاولی ہو رہی ہے پیکنگ کرنے کے لیے، پہلے اون کو تو آنے دے، پتہ چلے روانگی ہے کدھر کی۔ دادی چپل گھسیٹتی وہیں چلی آئیں۔ کہیں کی بھی ہو اماں، دعا کرو خیر سے جائیں اور ساتھ خیریت کے واپس آئیں۔ ہاں اماں جی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں اکیلے جانے دیں، ہم سب کا ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ تو نہ جائیں سارے کے سارے، میں کب کہتی ہوں جتھے کا جتھا ساتھ ہو لے۔ نگہت اور پٹھانی کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مجھے تو پسند بھی نہیں آیا تھا کہ یہ بچوں کو چھٹیاں کرا کے سیر سپاٹے کریں۔ چل حسنہ، تو اور میں چلتے ہیں۔ اماں جی، حسنہ ضد ہو اٹھی، میں بھی کیسے جا سکتی ہوں؟ اون کے ابا اکیلے کیسے رہیں گے؟ ان کا کھانا پینا، اب خدا را یہ مت کہہ دیجیے گا کہ وہ بھی کام دھندا چوپٹ کر کے ہمراہ ہو لیں۔ نہ جاؤ تم سارے مصروف بندے۔ وہ خفا ہو گئیں۔ اپنے کام زیادہ پیارے ہیں تم لوگوں کو، بچوں کی پرواہ نہیں۔ ہاں ہے، بیچارے نعمانے اکیلے جائیں گے؟ میں ساتھ جاؤں گی اپنے اون اور زارا کے، بڈھی ہڈیوں میں ابھی اتنی جان ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکوں۔ وہ نہ تو محاذ جنگ پہ جا رہے ہیں، نہ کسی جنگل بیابان میں، نہ ہی اتنے ننھے منھے ہیں کہ رستہ بھٹک جائیں گے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ ہنی مون پہ جا رہے ہیں، ہنی مون پہ۔ ہم میں سے کسی کا ساتھ جانا مناسب نہیں ہوگا۔ حسنہ نے ایک لفظ پہ زور دے کر کہا کہ شاید بات ان کی عقل میں سما جائے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ لے تو میں کیا ان کا ہنی مون چھین کے کھا جاؤں گی؟ ہم تینوں مل کے نہیں منا سکتے ہنی مون؟ ان کے بول پن سے کہے اس جملے پہ تینوں کو اپنی ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ ادھر کہے ابل رہے ہیں، میرے ارمانوں پہ بجلی گرا کے چراغاں کیا جا رہا ہے۔ اون نے اندر قدم رکھتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ زارا اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ بے دلی سے دادی کے آگے سر جھکا کے پیار لینے لگا۔ سیدھا ہوا تو چادر میں لپٹی، بیگ کاندھے پہ ڈالے اور بچوں کو ہانکتی ہوئی پھپھی پہ نظر پڑی تو چونکا۔ لو بھئی ہم تو چلے، یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو، مگر جہاں بھی جاؤ پہنچ کے خیریت کا فون ضرور کرنا، اور ہاں زارا کا خیال رکھنا۔ جی ہاں بھئی، بہت اگلوانے کی کوشش کی مگر تم نے منہ سے بھاپ نہ نکالی، حسنہ نے کہا۔ یہاں تک کہ ہم سب نے تمہارے ساتھ جانے کا شوشہ بھی چھوڑ دیا۔ شوشہ؟ اس کے دل کو سہارا ہوا۔ اور کیا، خود تم سمجھی ہو سب ایسا پاگل کھانا ہے کہ تم دونوں کے ساتھ چل پڑے گا کباب میں ہڈی بننے۔ وگما کی بات پہ اس نے سکون کا سانس لیا۔ دادی البتہ وگما اور حسنہ کو دیکھ کے برے برے منہ بنا لی تھی۔ اس پہ اون نے توجہ اس لیے نہ دی کہ یہ معمول کی بات تھی، اپنی بہوؤں کو دیکھ کے اچھے منہ بنانے کی ان کی عادت کبھی بھی نہ رہی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے کی جانب لپکا۔ زارا کے چہرے پہ البتہ ایسی کسی مسرت کے اثرات نہ تھے۔ اب تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ مایوسی ہو رہی ہے اپنی فینس کے نہ جانے پہ؟ وہ بدگمان ہوا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ دراصل میں دادی کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ دادی کے ساتھ؟ کہاں گھسیٹتی پھرو گی انہیں؟ میں لے جاتا ہوں اگر تم پسند کرو۔ میرا مطلب ہے کہ اگر دادی کے بجائے میرا ساتھ تمہیں منظور ہو تو۔ مگر شاپنگ دادی کو کرنی ہے، انہیں کچھ گرم شولیں اور بند جوتا لینا ہے۔
تم اپنا کام نپٹاؤ، ہمیں صبح صبح نکلنا ہے۔ وہ اٹیچی کیس کھول کے اس کی پیکنگ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کل کسی نہ کسی کے ساتھ چلی جائیں گی، مگر کل انہیں کسی نہ کسی کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جانا ہے۔ یہ شاپنگ اسی سلسلے میں ہو رہی ہے۔ بالآخر زارا نے بتایا۔ آن کتنی دیر کھالی کھالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر کسی موہوم سی امید کے سہارے بولا، وہ مذاق تھا زارا، امی نے خود بتایا ہے ان میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جا رہا۔ مگر دادی جا رہی ہیں۔ اس نے یوں نظریں چرائیں جیسے یہ قصور اس کا ہو۔ وہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ کوئی مری شری نہیں جانا، اتنی ٹھنڈ ہے، میری تو ہڈیاں جڑ جائیں گی۔ اور آن تجھے بھی تو نزلہ فٹ لگ جاتا ہے، رہن دے تو برف باری، کیلنڈر میں دیکھ لے، اتنا ہی شوق ہے تو۔ آن بچہ تم سوات چلے جاؤ، وگما نے مشورہ دیا۔ ہمارا تایا جان ادھر رہتی ہے، ان کے گھر جانا تمہارا بہت خدمت ودمت کرے گی، اچھا اچھا کھانا پکا کے کھلائے گی۔ کون تمہارا تایا؟ دادی نے گھورا۔ نہیں ماڑا، ان کی عورتیں۔ کون تمہارا تایا؟ دادی نے گھورا۔ نہیں ماڑا، ان کی عورتیں۔ بیڑا گرک، کتنی عورتیں رکھ چھوڑی ہیں بڈھے نے، ایک تو انہیں ایک اپنے سوا سارا جہاں بڈھا نظر آتا ہے۔ حسنہ زیر لب بڑبڑائیں۔ اوہو اماں جان، ہمارا مطلب ہے ان کے گھر کی عورتیں، ہماری تائی، ان کا بیٹی بہو اور چاکریاں۔ سچی تم دونوں اور بہت مزہ کرو گے، اتنا خوبصورت خوبصورت لوگ، اتنا پیارا پیارا جگہ، اور اتنا خطرناک خطرناک راستہ۔ حسنہ نے اسی کی تان اور لے میں جواب دیا۔ نہیں آن، کوئی سوات وغیرہ نہیں جائے گا، بہت خطرناک پہاڑی راستہ ہے، میں ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ تو آپ ہی فیصلہ سنا دیجئے، آن نے کمال بیچارگی لہجے میں سمو کے کہا۔ کراچی ہو آؤ۔ حسنہ نے کنکھیوں سے ساس کو دیکھ کے کہا۔ جانتی تھی اگر آن وہاں گیا تو وہ ضرور ساتھ جانے سے انکار کر دیں گی، اپنے سمدھی سے ان کا ازلی بیر تھا۔ خوب سوچ سمجھ کے انہوں نے کراچی کا نام لیا تھا۔ خبردار، نام بھی مت لینا وہاں کا، ننیال والے ہیں وہ، اور اتنی اکڑ، خود آ کے دعوت دینے کی بجائے وہاں بیٹھے بلاوے بھیج رہے ہیں۔ توبہ، کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے تمہارے میکے والوں میں۔ میرا آن اور اس کی دلہن اتنے ہلکے نہیں جو زبانی اور پھیکے دعوت نامے پہ دوڑے دوڑے جائیں بابا جی کے پاس۔ ابا جان کی طبیعت سفر کرنے کے قابل کہاں، وہ تو شادی پہ بھی مشکل سے آئے تھے، تو نہ آتا، یہاں کون ترسا بیٹھا تھا ہڈیاں گننے کو، اور اگر ہانپتا کراہتا آ ہی گیا تھا تو تب دعوت دے جاتا۔ مرد یہ باریکیاں کیا جانے۔ حسنہ رونے والی ہو گئیں۔ دادی کے الفاظ ان کے والد کے بارے میں اتنے ہی حد تک امیز ہوتے تھے۔ بھائی بھی نہیں آ سکتا، بھابھی پورے دنوں سے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ نہیں کون سے پورے دن ہیں جو پچھلے 10-12 سالوں سے پورے ہی نہیں ہو رہے۔ بڑی جی دار عورت ہے بھائی، ادھر اس کی نند ہے، ایک پہ ہی بس کر کے بیٹھ گئی۔ اب یہ کوئی قصہ ہے چھیڑنے والا؟ حسنہ لاکھ معاملہ فہم سے ہی بلاخر بھڑک ہی اٹھی، اور وہ بھی جوان بچوں کے سامنے۔ نہیں کہتی میں آن سے کراچی جانے کو، اب تو یہ کہے گا تب بھی نہیں۔ بس فیصلہ ہو گیا، ہم تینوں گھگڑ جائیں گے ملک بصیر کے پاس۔ کیا دادی، وہ کوئی جگہ ہے جانے کی؟ وہ صدمے سے نڈھال ہو گیا، جانتا تھا اب دادی منہ سے یہ بات نکال چکی ہیں تو جا کے دکھائیں گی۔ جانے کی؟ چھلیا، وہ تو جا کے بسنے کی جگہ ہے، ہماری ساری برادری ادھر ہے۔ ہائے میرے بچپن کی سنگی سہیلیاں، زارا کو ان سب سے ملواؤں گی۔ یعنی اس کا ہنی مون مائیوں سے میٹنگ کرتے گزرے گا؟ حسنہ مایوس ہو کے وہاں سے اٹھ گئیں۔ میں تیرے چاچے کو فون کرتی ہوں، رانی بڑی خوش ہوگی تیرے آنے کا سن کے، پیلا ڈالتی پھرے گی۔ وہ فون کرنے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وگما نے آن کے شانے پہ ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ شکر کرو اماں جی تم کو گھگڑ لے کے جاتا ہے، اگر تم ان کو مری لے جاتی تو تمہارے ہنی مون کا تو ہو جاتا کھانا خراب۔ سارا وقت وہ تمہارے سر پہ سوار رہتا، نہ تم باہر گھوم پاتی، نہ چین کا سانس لے پاتی، اور وہاں کا سردی بھی اماں جی کو بیمار کر دیتا، پھر تم کو ان کی پٹی سے لگ کے تیمارداری بھی کرنا پڑتا۔ شکر کرو تم گھگڑ جاتی۔ اس نے اپنے ہی ڈھنگ سے تسلی دی جس نے آن کے ڈوبتے دل کو گزارے لائق سہارا بھی نہ دیا۔ وہ شاکی نظروں سے اپنی چاچی کو دیکھنے لگا۔ بچہ نہیں ہوں میں، مت بہلائیے۔ او سچ کہہ رہا ہے بچہ، ذرا سوچو۔ اور گھگڑ میں اماں جی کی سہیلیاں، بھابیاں، بہنیں، اور ان کا خوب دل لگتی، اور جا کے اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں میں وہ تم کو اور زارا کو بھول جائے گا۔ تم زور بھی دے کے کہو تو وہ تمہارے ساتھ باہر سیر کرنے نہیں جائے گا۔
अम्मा जी को बातों का चस्का है, वो उधर पूरा होगा और तुम भी वहाँ आज़ाद होगा, जिधर मर्जी घूमना फिरना। जिधर मर्जी? ऑन ने मुंह बिगाड़ा। वहाँ घूमने फिरने के लिए होगा क्या? मजीद कुछ कहते कहते वो रुक गया। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह जहन में गूंदा था और उसकी स्याह आंखों को जगमगा गया था। ठीक 1 घंटे बाद ट्रेन का वक्त था। सबकी तैयारी मुकम्मल थी। टैक्सी तक बाहर खड़ी थी, मगर दादी थी कि निकलते निकलते भी कुछ न कुछ याद आ जाता। घुटनों पे चढ़ाने वाला गर्म कपड़ा और बाम रखी है ना, और मेरी पुप्पी की पोती जिसके घर 8वां बेटा हुआ है, उसके लिए पंजीरी बनाई थी, वो डब्बा भी रखा है या कराची अपनी भाभी को भेजने के लिए अलग कर लिया है? वो भी तो तैयारी में है। सब रखा है अम्मा जी, जो जो आपने रखवाया सब रख दिया है, बेकार से बेकार चीज़ भी। आप बिस्मिल्लाह करके बाहर तो निकले, टैक्सी वाला खड़ा है। उस हुस्ना ने हाथ जोड़ डाले। खड़ा है तो क्या मैं गोदी उठा लूँ जाके काके को? अचानक हुस्ना पे बिगड़ते बिगड़ते उनकी नज़र ज़ारा के पैरों की जानिब गई। सत्यानाश, ये कैसी मनहूस मारी जूती पहनी है तूने? आगे को चोंच निकली हुई है। उन्होंने उसके नए फैशन के लंबूतरे मुंह वाले जूते पर नापसंदीदगी जाहिर की। जा शाबाश मेरी बच्ची, जाके बदल के आ। मुझे इस जूती को देख देख के हौल उठ रहे हैं, ऐसे जैसे किसी कुत्ते ने ज़बान बाहर निकाली हो। कोई भली शक्ल की चप्पल पहन के आ। अल्लाह अल्लाह करके वो टैक्सी में सवार हुई। रास्ते भर ड्राइवर को जिच किए रखा, फिर कुली से लड़ने पे आमादा हो गई। ट्रेन में भी यही दिल जलाने वाले मशगले जारी रहे। ज़ारा ने कनखियों से ऑन को देखना चाहा। उसका अंदाज़ा था वो अंदर ही अंदर खौलते हुए गुस्से से लाल पीला हो रहा होगा, मगर वहाँ एक सुकून का आलम था। वो हैरान हुई। उसी पल ऑन ने गर्दन मोड़ के उसे देखा और उसकी हैरत महसूस करके मुस्कुरा दिया। इस मुस्कुराहट पे ज़ारा की आंखें और फैल गईं। ऑन ने अपने कोट की अंदरूनी जेब थपथपाई जिसमें टिकट रखे थे। इतनी हैरान मत हो मेरी जान, वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। मेरा दिमाग नहीं घुमा, ना ही मैं पागल हो गया हूँ। ये सुकून इसलिए है कि मेरी जेब में ये टिकटें मौजूद हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद की। घग्गड़ 1 दिन रुकने के बाद हम वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। रानी चाची से मेरी बात हो गई है। दादी को वो ऐसा उलझाएंगी उनके रिश्तेदारों में कि उन्हें हमें रोकने की या सवाल करने की भी फुर्सत न मिलेगी। फिर हम होंगे और पूरा 1 हफ्ता, 2 दिन इस्लामाबाद जैसे पुरसकून शहर में और 4 दिन मरी की खनक फिजाओं में। रही दादी तो बाकी के 2 दिन घग्गड़ में उनको मनाने में गुजार देंगे। भाई आखिर बुजुर्गों के भी कुछ हकूक़ हैं। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ एपिसोड 2 ऑफ द नॉवल हिसारे मोहब्बत। मुझे उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। मुझे तो बहुत पसंद आ रही हैं। अपना फीडबैक देना कमेंट की सूरत में और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.